جیلم اور چکوال میں تباہ کن بارشیں، کئی دیہات زیر آب، پاک فوج اور ریسکیو اداروں کا دوسرے روز بھی آپریشن جاری، 30 سے زائد افراد کو بچا کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ مؤثر تیاری کے باعث نقصانات کم ہوئے، تمام اداروں نے بہترین اقدامات کیے۔ ارلی وارننگ کا سسٹم بہت ضروری ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو، حکام کی ریسکیو آپریشن پر بریفنگ۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو۔ متاثرہ اضلاع میں 1063 افراد کو ریسکیو کیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو پی ڈی ایم اے حکام کی بریفنگ۔ جہلم میں 160، چکوال میں 27 اور راولپنڈی میں 6 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مطابق انتظامیہ نے سینکڑوں شہریوں کی جانیں بچائیں، تمام ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کی مانیٹرنگ وزیر اعلیٰ نے خود کی۔ ملک کے کئی دریاؤں میں سیلابی صورتحال، میاں والی میں جناب راج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ریسکیو ٹیمیں ہائی الرٹ۔ تربیلا، چشمہ اور کالا باغ کے مقام پر بھی درمیانے درجے کا سیلاب، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دریائے جہلم میں جھنگ کے مقام پر فلڈ الرٹ جاری، متعدد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ حافظ آباد میں شدید بارشوں کے باعث کئی دیہات متاثر، سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں زیر آب۔ صحبت پور کی پٹ فیڈر کینال میں 50 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل پھر برس پڑے، شہر میں 21 جولائی سے ایک اور مونسون اسپیل کی انٹری ہوگی، موسلادھار بارشیں متوقع۔ راولپنڈی، چکوال اور جہلم میں آج بھی بادل برسیں گے، پنجاب کے کئی شہروں میں برسات ہوگی۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی اضلاع میں بھی گرج برس کا امکان، کراچی والے بھی ہو جائیں تیار، ہفتہ اور اتوار کو ہلکی، 28 جولائی سے تیز بارش کی پیش گوئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ خاک میں ملا دیا، پاک افغان سرحد سے فتنہ الخارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ 17 جولائی کی شام محاصرہ کرنے پر دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیے، گرفتار شدت پسندوں کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، وزیر اعلیٰ کا آئندہ ہفتے اے پی سی بلانے کا اعلان، تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے کہا، پائیدار امن کے لیے مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینا ہوگا، قدرتی آفات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ بھارتی جارحیت میں خیبر پختونخوا کے شہداء کے ورثاء کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ وزیر قانون نے سزائے موت کی مخالفت کر دی، شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا یورپ میں سزائے موت نہیں لیکن جرائم کی شرح 2%، یہاں کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا زیادتی اور بے حرمتی سنگین جرم، سزا عمر قید میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایوان بالا میں حوالگی ملزمان اور پاکستانی شہریت ترمیمی بلز منظور۔ پاکستان، افغانستان، ازبکستان ریلوے لائن سے تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوگا، پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے وسط ایشیا سے تجارتی سامان دنیا بھر میں جا سکے گا۔ وزیر اعظم کا شپنگ سیکٹر اور پی این ایس سی کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب، ادارے کو کارپوریٹ خطوط پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ این ایچ اے نے ایک سال میں ریونیو میں ریکارڈ اضافہ کیا، پچھلے سال کی نسبت 50 ارب روپے زیادہ کمائے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا خیبر پختونخوا، گلگت اور آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات کی سڑکیں بنانے کے لیے تیار ہیں، روڈز بہتر نہ ہونے سے سیاحوں کو مشکلات ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سڑکیں این ایچ اے کو دینے کے لیے خط لکھا۔ پی ٹی آئی حکومت نے غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر پی آئی اے کو اربوں کا نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں، ہمارے دور میں قومی ایئر لائن کی برطانیہ اور یورپ کے لیے پروازیں بحال ہوئیں، ادارے کو اربوں روپے کا منافع بھی ہوگا۔
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, तमाम रिकॉर्ड पाश 1900 से जायद पॉइंट्स की तेजी। मार्केट पहली बार 1,39,000 और 1,40,000 पॉइंट्स के संग मील उबूर कर गई। 1 जुलाई से अब तक स्टॉक मार्केट 12,300 पॉइंट्स बढ़ चुकी। सेनेट के बिला मुकाबला इंतखाबात पर PTI का इजलास। सियासी कमेटी की अक्सरियत ने अपोजिशन से मुआहदे की मुखालिफत कर दी। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से इनकार। बाज़ अरकान की JUI के साथ बातचीत की तजवीज़। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब केसेस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस अलग हो गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं बेगुनाहों के बरी होने पर खुशी हुई। मस्तूंग में कौमी शाहराह के करीब मुल्जिमान की फायरिंग। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी को निशाना बनाया। एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी। वजीर आज़म की हमले की मजम्मत। शहीद को खराज अकीदत कहा। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत जहर या मुनशियात का नतीजा नहीं थी। कीमियाई तज्जिए की रिपोर्ट। कत्ल के खदशात मुस्तरद। पुलिस हुकाम के मुताबिक कवी इम्कान है कि हुमैरा असगर की मौत कुदरती थी। अदाकारा के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची में हैवी ट्रैफिक से एक और हादसा। मलीर सऊदाबाद में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 60 साल का शहरी जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अमरीकी सदर की सेहत पर फिर सवालात। डोनाल्ड ट्रंप रगों की बीमारी में मुब्तला। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। सदर के हाथों पर नील पड़ने और टांगों में सूजन की शिकायत थी। तिबी मुआयने में रगों की कमजोरी की तशखीस हुई। दिल और गुर्दे फाल पाए गए। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन बर्बाद कर दिया। तुर्की और अमरीका की सालिसी में होने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। शाम के शहर स्वेदा पर एक बार फिर बमबारी। शामी बद्दू कबाइल को निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 650 दिन मुकम्मल। सेहूनी दहशतगर्दी आज भी जारी। गजा सिटी में पनागुज़ीनों के खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेजेंड्स इन एक्शन। साबिक खिलाड़ी एक बार फिर रंग जमाने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला मैच आज पाकिस्तान और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान होगा। ग्रीन शर्ट्स को शाहिद खान आफरीदी, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक, शर्जील खान और शुएब मलिक का साथ भी हासिल। पाक भारत टाकरा इतवार को होगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कमाल का। 2 पाकिस्तानी आज फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। मास्टर्स में मोहम्मद आसिफ का भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला। अंडर 17 में मोहम्मद हसनैन वेल्स के रैली पाउल से टकराएंगे।